सरबराह हैं इस्लामी रियालिटी काउंसिल के, और मैं उनके बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी नज़र दिखाया। हज़रत बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नईमी साहब। और इससे पहले कि मैं ये जो मौजू है, आप नहीं समझते कि जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का क़याम जिन मकासद के लिए बनाया गया था, मैं कोई मुतरज़ नहीं हूँ किसी पे, लेकिन उसको जितना बाअमल बनाना चाहिए था, जितना उसको एक्टिव होना था, जितना उसका किरदार होना था, मुझे लगा उस तरह हो नहीं पाया। डॉक्टर साहब, ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम मुजाहिद बरेलवी साहब आपका। देखिए, जब हम इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मकासद की बात करते हैं तो मकासद के एतबार से तो इसकी वर्किंग आउट क्लास है। हमारे पास 20 रिपोर्ट्स हैं और हमारे पास 10 ऐसे कवानीन के मजमूआत हैं जिन पे अमल दरामद करते हुए कवानीन तश्कील पाए हैं। और इस वक्त हमारे पास जो अपनी पब्लिकेशन से रिपोर्ट्स की सूरत में वो 100 से ज़्यादा बन जाती है। जो बुनियादी मकासद है वो पूरे किए जा रहे हैं। बस एक जो फ्लॉ है, जब हम टेबल कर देते हैं किसी भी रिपोर्ट को, किसी भी कानून के मामले को, तो फिर कौमी असम्बली को उस पर ध्यान देना चाहिए और उसको फिर अपने एजेंडे का हिस्सा बना के उसके ऊपर बात करनी चाहिए, जो अमूमन हो नहीं पाती है। अभी 26वीं तरमीम में हमने यह बात देखी है कि ये टाइम पीरियड ज़रा कम कर दिया गया है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की रिपोर्ट्स के ऊपर बात करने के लिए, उस एजेंडे का हिस्सा बनाने के लिए, और ये हमें खुशाइंद लगती है। अब यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन का काम शुरू होता है और यहाँ पे जनाब स्पीकर साहिब का काम शुरू होता है कि वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की पेश करदा रिपोर्ट के ऊपर बहस करवाएं। डॉक्टर साहब, आपको इल्म है, जब इन्हें आपकी पार्लियामेंट को, सेनेट हो या कौमी असम्बली, तो जब पास कराना हो तो देखें कैसे मिनटों में पास होती है। 25 मिनट में 6 बिल पास हो गए थे। मैं आपको सियासत में बराह रास्त नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको भी सेनेट में तो जो इनकी मर्जी के बिल होते हैं। जी 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 जी। अच्छा, इसमें एक बात और भी अर्ज़ करूँगा कि ये वाला पहलू भी बड़ा पॉजिटिव है कि इस वक्त जो लेजिस्लेशन हो रही है या तरमीम की जाती हैं, ख़ास तौर पे फैमिली लॉज के हवाले से या दीगर मामलात के हवाले से, अमूमन कौंसल को उस नई तरमीम के बारे में लिखा जाता है और उस पर कौंसल की राय ली जाती है। और मोर और लेस हम ये देखते हैं कि कौंसल जो राय दे रही होती है, जो सिफारिश कर रही होती है, वो कहीं ना कहीं पे इंटरटेन भी की जाती है। डॉक्टर, जो आम अब जिसकी तरफ मैं आ रहा हूँ, मतलब ये कि ख़बर अगर नहीं आए तो फिर अफवाह बन जाती है। अब आपको लाखों मस्जिद हैं, लाखों मदारिस हैं, आप लोग तकारीर करते हैं। मैं भी एक बहुत ही तालिब इल्म हूँ, एक पूरा मेरे मजहबी पस मंज़र भी है। कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये क्या वजह है कि हुकूमतों को जब ख़बर नहीं देंगे वो सही, तो अफवाह बन जाएगी, अफवाह फैलेगी, और फिर क्या क्या गज़ब ढाएँ उस अफवाह ने। खुद आपके अपने हवाले से देखें, तौहीन रसालत जो एक बहुत ही अच्छा कानून था, किस तरह उसका गलत इस्तेमाल होता रहा। हमारे यहाँ तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर जो हम तालीम सीखते हैं कि हम तो गैर मुस्लिम के ऊपर भी कोई उतनी इज़्ज़त व शफ़क़त देते हैं, मोहब्बत करते हैं जितनी हम मुसलमान पे देते हैं, लेकिन उसका भी गलत इस्तेमाल होता रहा। तो ये जो सोशल मीडिया है, इस पर आप अगर हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। मसलन औलाद जो है वो हमारी और आप ही की होती है ना, जो खुदा न करे गुंडे बनते हैं, बदमाश करते होते हैं, करप्शन होते हैं। आज 67,000 जेलों में कैद हैं, यानी आपके नहीं, मेरे नहीं है, आपके हों, आपके नहीं हो, उसके हों, तो है तो ना अच्छी औलाद और बुरी औलाद। तो ये ऐसे ही ट्वीट है या VNP है या सोशल मीडिया है, इसको दुरुस्त करना चाहिए। VPN है, इसको दुरुस्त करना चाहिए, इस्लाह करनी चाहिए। बंदिश तो और बढ़ाएगी ना आगे को। जी देखिए, बंदिश की तो बात कहीं पर भी नहीं है, ना हो रही है, ना मेरी उस प्रेस रिलीज़ के अंदर बंदिश का जिक्र है। बात तो सिर्फ ये हो रही है कि जो चीज़ें इस वक्त VPN के ज़रिए एक्सेस की जा रही हैं या जिनको हिट किया जा रहा है, जैसे PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पे VPN के ज़रिए 1.5 करोड़ के करीब पोर्न वेबसाइट को हिट किया जा रहा है पाकिस्तान से। तो क्या ये कहीं पर भी किसी के लिए लम्हे फ़िक्रिया नहीं है कि हमारी नौजवान नस्ल, और इसमें तो किसी भी उम्र की अब कैद ही नहीं है कि वो 1.5 करोड़ की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर किस चीज़ को हिट कर रहे हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और नामूस के हवाले से
ہمیں نیٹ کے اوپر اور خاص طور پہ وی پی این کے ذریعے سے چیزیں شیئرنگ کو مل رہی ہیں، اور یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ تاکہ کسی کی لوکیشن نظر نہ آئے اور اس آئی پی ایڈریس چھپا رہے، اور اسی طریقے سے کردار کشی کی جا رہی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات کی جاتی ہے، انتشار پھیلایا جا رہا ہے، انتہا پسندی، شدت پسندی، اور تو اور آپ مختلف قسم کے دہشت گردی کے ریسنٹلی ہونے والے واقعات کو دیکھ لیجئے کہ اس میں کس طریقے سے وی پی این کے ذریعے نیٹ کا استعمال کیا گیا اور پیغام رسانی کی گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ وی پی این کے اس استعمال، جس کا عنصر اس پورے وی پی این کے استعمال میں پازیٹیوٹی سے زیادہ نیگیٹیوٹی پہ مبنی ہے، ہمیں اسے کہیں نہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ اس کو کرنا پڑے گا۔ اور چاہے ہم وی پی این کو رجسٹر کریں چاہے غیر رجسٹر کریں، غیر شرعی امور جتنے بھی ہوں گے بہرحال کوئی انہیں جائز تو قرار نہیں دے گا۔ نہیں، میں آپ سے اس لیے ایگری کرتا ہوں کہ میں تو خیر پرنٹ میڈیا کا آدمی ہوں، اور ہمارے پرنٹ میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی خبر چھپے تو وہ 24 گھنٹے میں پہنچتی تھی، اور وہ خبر چھپنے کی اگر معذرت نہ ہو تو لکھنے والا، میں خود بھی شکار رہا ہوں، ایڈیٹر، پرنٹر، پبلشر سب ذمہ دار ہوتے تھے، ایک نہیں۔ ہماری اسکرینوں پہ بھی یہ ہے، جیسے ہم اس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یا ہمارے میں تھا، کہ ہم جواب دہ ہوتے ہیں ہر سیکنڈ کا۔ لیکن یہ جو سوشل میڈیا کا آپ درست کہہ رہے ہیں کہ پنڈورا باکس کھلا، لیکن اس میں اس کو کیونکہ ایک تجارت کے لیے فروغ دیا گیا، اس کو کوئی مثبت پہلو اس کے نہیں دیکھے گئے۔ ایک کاروبار جب جس کو بنا لیا جائے تو پھر کاروبار، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں کرپشن کاروبار بن گیا ہے، جو کاروبار میں کرپشن کا اتنا بڑا عنصر بن گیا ہے اور وہ ہر سطح پہ ہے، تو اس کی روک تھام تو ہوتی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لیگلائز کر دیا گیا ہے کرپشن۔ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ 167 کروڑ روپے سندھ میں جعلی اخباروں کو دیے گئے، جناب کتنی بڑی کرپشن ہے یہ۔ جی یہ تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ تو میرا کہنا یہ مقصد ہے کہ آپ دیکھیے جی 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 میں آپ کے اس سوال کے پس منظر کو سمجھ رہا ہوں۔ دیکھیے، جب ہم کسی شے کے اوپر حکم لگا رہے ہوتے ہیں تو استثنائی صورتحال باہر برقرار رہتی ہے، اور استثناء میں 3 چیزیں بہت کیٹیگوریکلی میں بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1، اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے آپ وی پی این کا استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے، نیٹ کا استعمال تو ہو رہا ہے، اب بڑا مشکل ہے، کیونکہ میں خود بھی تھوڑا بہت کمپیوٹرز کو جانتا ہوں کہ یہ وی پی این کا ورچوئل نیٹ پرائیویٹ نیٹ ورک کا جو اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایجوکیشن کے لیے طلباء استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ اگر مثبت دائرۂ کار کے اندر ہے اور لیگلائز طریقے سے ہو رہا ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں، اس میں یہ ہے نا کہ کوئی تقریباً میں پڑھ رہا تھا کہ کاروبار کہتے ہیں تقریباً 3 ارب ڈالر کا یہ کاروبار ہو رہا ہے، لیکن ہر چیز اوپر سے نیچے ہوتی ہے، اور آپ کو بھی علم ہے، یعنی اس میں یہ ہے کہ جو بااثر لوگ ہیں وہ تو ہر طرح استعمال کرتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، انہیں تو نہیں پکڑا جاتا۔ یہ جو ایک عام آدمی، غریب آدمی، لوئر مڈل کلاس کا، یہ پکڑے جاتے ہیں اس طریقے سے۔ تو آپ نے مثال نہیں بنائی نا کہ آپ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے والے، ٹویٹر کا استعمال کرنے والے، یہ جو آپ نے کہا وی پی این کا استعمال کرنے، اگر بڑے لوگوں کو پکڑ ہوگی تو چھوٹوں کی ہمت نہیں ہوگی۔ آپ کے تھانے کچہریوں میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، آپ دیکھیے گا، میں تو یہ سمجھتا ہوں موٹر سائیکل کا بیچارہ گزر رہا ہے تو اسے پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھانوں میں دیکھیے کتنے مقدمے جعلی لوگ ہیلمٹ کے بغیر۔ جی، حضرت یہ بھی تو ہے نا کہ پابندی جو ہے وہ لگانا نہیں، اصلاح پہ نہیں زور دینا۔ دیکھیے، نہیں، ہم نے تو میری عرض سنیے، میں نے تو پابندی کی بات ہی نہیں کی ہے جناب بریلوی صاحب، میں نے تو پابندی کی بات نہیں کی ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو غیر شرعی امور میں استعمال کیا جا رہا ہے، ہمیں کسی طریقے سے اسے روکا جانا چاہیے، اور اس کے پیچھے تو ہم ہائی کورٹ کا باقاعدہ حکم نامہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تجاویز، تدابیر، کوئی سفارشات، کوئی ایسی قانون سازی کر دیجئے کہ ناموس رسالت جیسا اہم مسئلہ وہ تو گلی گلی نیٹ کے ذریعے سے رسوا تو نہ ہو، اور جگہ جگہ کے اوپر ہمیں اس طرح دیکھنے کو ملے۔ یہ تو ہم بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا کہ ہم کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی کو بھی روکنے میں اگر ناکام ہوتے ہیں تو۔ لیکن کیا یہ ایک عام مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں، ایک عام بات ہے، مثلا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ ہر شہری کا حق ہے، اور شناختی کارڈ نے بہت مسئلے حل کرے۔
لیکن آپ جب پاسپورٹ آفیسز جو ہیں جینون لوگوں کو 3 مہینے پاسپورٹ نہ دیں اور لاکھوں افغانوں کو پاسپورٹ دے دیتے ہیں، لاکھوں آپ غیر ملکیوں کو آپ شناختی کارڈ دے دیتے ہیں، اور حتیٰ کہ طالبان کے ایک رہنما کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ اور جائیداد تھی، کس نے کی ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی بھی قانون کو بریچ کرتا ہے، چاہے کوئی عہدیدار ہے، چاہے کوئی افسر ہے، چاہے کوئی عام آدمی ہے، سب سے برابر کا ہی سلوک ہونا چاہیے۔ بلکہ میں تو وی پی این کے حوالے سے یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ جب باقاعدہ طور پہ رجسٹرڈ ہونا شروع ہو جائیں، جس طرح ابھی اعلان بھی کیا ہے پی ٹی اے نے کہ 30 نومبر تک رجسٹر کروائیں، تو جتنے بھی عہدیدار ہیں، سرکاری افسران ہیں، جو کوئی بھی وی پی این استعمال کرتا ہے اسے خود چاہیے کہ وہ رجسٹرڈ وی پی این کو استعمال کرے اور قانون کے تابع ہو۔ نہیں، بجا طور آپ نے درست فرمایا اور اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ٹویٹ ہو اور پی این او یہ سب رجسٹرڈ ہوں، بلکہ بات تو شروع ہوتی ہے شناختی کارڈ سے کہ وہ جینون ہو، پاسپورٹ جینون ہو، اور رشوت کے دروازے بند ہوں، تاکہ اگر وہ صحیح ہو جائے آدھا تو مسئلے یہ بھی حل ہو جائیں۔ اور شکریہ، اور آپ نے واقعی میں نے دیکھا اس پر بنیادی سوال اٹھایا ہے کہ آپ اس کے پابند نہیں ہیں، مخالف نہیں ہیں، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ اسے جینولی رجسٹرڈ کیا جائے۔